سورہ شعراء آیت 160 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت جھٹلایا قوم نے لوط کی مرسلین رسولوں کو بھیجے ہوں کو لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور یہ اصل میں عراق کے رہنے والے تھے۔ یہ پھر چلے گئے تھے ان علاقوں کی طرف جن علاقوں میں صدوم جن میں ایک بڑا شہر یا بڑی بستی تھی، بڑا علاقہ تھا، تو وہاں یہ ان علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ان علاقے میں رہنے والے لوگ جس قبیح برائی میں ایک سماجی ایک برائی تھی، اخلاقی برائی تھی، ہم جنس پرستی، اس میں مبتلا تھے، تو یہ ان کی طرف مبعوث کیا گیا، پیغام ان کے لیے ان کو دیا گیا کہ آپ ان کو بتائیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے، اس قبیح فعل سے اپنے آپ کو باز رکھیں، اللہ کے فرمانبردار بن جائیں۔ اب دیکھیں کہ وہ اس قوم نے جو اللہ کا پیغام لے کر آئے، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ پیغام کو جھٹلانے کی کوئی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس پیغام کو انہوں نے ضروری نہ جانا، اہم نہ جانا، سچا نہ جانا، اور عملی طور پر اس کا زبانی طور پر تو کیا ہی۔ تو ہم اب اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے پیغام لائے تھے، کیا ہم نے اس کی اہمیت اور فضیلت کو مانا، تسلیم کیا؟ کیا اس پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ ہم دیکھا جائے تو اکثریت ہماری یہی ہے کہ ہم اس کا عملاً انکار کر رہے ہیں، عملاً انکار۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس قرآن کو سمجھتے ہی نہیں، ہم اس کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ اگر کہیں سے کوئی بات پڑھ بھی لی جائے، سمجھ بھی لی جائے، تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ کتنے ہی ایسے کام ہیں جو اس کے خلاف ورزی میں آتے ہیں اور ہم ان سے باز نہیں آ رہے۔ دیکھ لیں، رشوت کو دیکھ لیں، سود کو دیکھ لیں، ملاوٹ کو دیکھ لیں، ذخیرہ اندوزی کو دیکھ لیں، اسراف کو دیکھ لیں، ریاکاری کو دیکھ لیں۔ اللہ ہمیں بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ کھیل تماشا ہے، اصل میں تمہارے لیے آخرت کا گھر سب سے بہترین ہے، اور حقیقت میں گھر ہی آخرت کا ہے، اور ہم اس کا عملاً انکار کر رہے، دنیا کی طرف لگے ہوئے۔ کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو پچھلی قوموں میں موجود تھی اور ہم میں نہ ہو۔ اور دیکھیں، الگ الگ ان قوموں کا تذکرہ کیا گیا، ان کے اندر کیا بیماری، کیا برائی موجود تھی، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ اطاعت کرو، جو اللہ نے تمہاری طرف رسول بھیجے، جو پیغام بھیجا، اس کو مان لو اور تقویٰ کی طرف آ جاؤ، یعنی ہر ایک برائی کو چھوڑ دو اور اللہ کے فرمان بردار بن جاؤ۔ یہ تقویٰ کی بار بار اور وہ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ آؤ تم ہماری اطاعت کرو، اگر تم کامیابی کے راستے کی طرف جانا چاہتے ہو تو ہماری اطاعت کرو، ہماری بات مانو اور تقویٰ اختیار کرو۔ پھر ہم اس کا تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی اس کا صلہ نہیں چاہتے، اور جس پیغام کی طرف تمہیں بلایا جاتا ہے اس کی طرف آ جاؤ، وہ اللہ کا پیغام ہے۔ اور ہم دیکھیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ہم اپنے طور طریقوں پر لگے ہوئے، اور دعوے کیا کرتے ہیں کہ ہم جی مسلمان ہیں، ہم جی ایمان والے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا تعلق وہ ہے کیا کہ ہم ان کے کسی حکم کے خلاف نہ جائیں، کسی حکم کو ٹالیں نہیں، کسی حکم کو غیر اہم نہ سمجھیں۔ ایسا ہے کیا؟ ہم عملاً اس کے منکر ہوئے، تو خدا را اپنے آپ کو اتباع کی طرف لائیں۔ اللہ کا کیا کلام ہے، اللہ کا کیا پیغام ہے،
اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اسی میں میرے آپ سب کی فلاح ہے، حقیقی کامیابی ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و علیہ وسلم۔